نئے سال کا آغاز ہوتے ہی بھارتی میڈیا 2 جنوری 2016 کو بھارتی ایئر فورس کے پاکستانی سرحد کے قریب اڈے پر کیے گئے حملے کو لے کر پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے کا طوفان برپا کر دیتا۔ ہر سال ایئر بیس پر حملے کو ڈرامائی انداز میں اس طرح پیش کیا جاتا ہے جیسے ممبئی کے فلم سٹوڈیو میں بھاری بجٹ سے تیار کی گئی ایکشن سے بھرپور فلم کی ناکامی کا تجزیہ کیا جا رہا ہو کہ پاکستان کی وجہ سے بھارتی فلم کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا ہے۔ حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ تمام تر پروپیگنڈے کے باوجود بھارت سرکار 2016 سے آج تک پٹھانکوٹ ایئر بیس پر حملے میں پاکستان کے خلاف نہ تو کوئی ثبوت سامنے لا سکی ہے، نہ ہی حملہ آوروں کی تعداد پر بھارتی وزارت دفاع اور انڈین ایئر فورس کے افسران متفق ہو سکے۔ یہ تعداد جو پہلے روز بتا گئی 5 جنوری کو جب حملہ آوروں کے خلاف آپریشن مکمل ہو گیا تو حملہ آور 7 اور بعد ازاں یہ تعداد گھٹ کر ہو۔ بھارت کی طرف سے دی گئی ابتدائی خبروں کے مطابق حملہ آور 1 اور 2 جنوری کی درمیانی شب پٹھانکوٹ ایئر بیس میں داخل ہونے میں کامیاب ہوئے، جہاں انہوں نے خود کار ہتھیاروں سے سیکیورٹی پر موجود گارڈز کو نشانہ بنایا اور اس کے بعد چل یعنی حیران کن طور پر 4 دن اور 4 راتوں تک گنے چنے حملہ آور ایئر بیس کے اندر انڈین ایئر فورس اور بری فوج کے کمانڈوز کے ساتھ برسر ہے۔ دہشت گردوں نے نہ کچھ کھایا نہ پیا نہ آرام کیا، بس لڑتے رہے اور پھر مار گئے۔ پاک بھارت سرحد پر لگی 2 رویہ خاردار باڑ جس میں ہمہ وقت ہائی وولٹیج کرنٹ دوڑتا رہتا ہے، خاردار باڑ کے ساتھ حساس قسم کے سنسر الگ سے نصب ہیں، اگر بلی بھی وہاں سے گزرے تو سنسر اس کی نشاندہی کرتے ہیں۔ رات کے وقت سرحدی باڑ پر لگے برقی قمقموں کی روشنی چاند پر جانے والے سیاروں سے بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ اس کے باوجود بھارت کے بقول پاکستان سے 4-5-7 دہشت گردوں کا گروہ سرحد پار کرنے کے بعد پٹھانکوٹ پہنچ کر مرکزی دروازے سے ایئر بیس کے اندر داخل ہونے میں بھی کامیاب ہو گیا۔ اس کہانی کا دلچسپ موڑ وہ منظر کشی ہے جو بھارت کے تحقیقاتی افسران نے بھارتی میڈیا کے سامنے بیان کی۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستانی دہشت گردوں نے دریائی راوی کے اس خشک حصے سے سرحد عبور کی جہاں خاردار باڑ نہیں تھی۔ بھارتی علاقے میں پہنچنے پر ان کی مد بھیڑ دریا کے کنارے پٹھانکوٹ میں تعینات پولیس کے ایک ڈی ایس پی سے ہوئی، جو سرحد کے قریب ایک قدیمی مندر میں چڑھاوا چڑھانے کے بعد آدھی رات کو واپس پٹھانکوٹ ضلع کی طرف لوٹ رہا تھا۔ کچی سڑک پر پولیس کی جیپ کو دہشت گردوں نے روکا، ڈی ایس پی کو اکیلا پا کر اسے یرغمال بناتے ہوئے وہ پٹھانکوٹ پہنچے۔ شہر میں داخل ہونے سے پہلے ڈی ایس پی کو باندھ کر ویرانے میں پھینک دیا گیا اور اس کی جیپ پر سوار ہے کر دہشت گرد پٹھانکوٹ ایئر بیس میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ راستے میں کسی بھی چیک پوسٹ سیکیورٹی پر تعینات پولیس والوں نے پولیس افسر کی جیپ کو روکنے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ دن چڑھے جب راہگیروں نے بندھے ہوئے ڈی ایس پی کو کھولا تو اس نے چند مسلح افراد کی طرف سے اپنے اغوا کا ماجرا سنایا، لیکن اس وقت تک دہشت گرد پٹھانکوٹ ایئر بیس میں داخل ہو کر مار ڈیر کا آغاز کر چکے تھے۔ بھارت سرکار نے حملے کی اطلاع ملتے ہی جیش محمد اور اس کے سربراہ مولانا اظہر مسعود کو اس کارروائی میں ملوث قرار دیتے ہوئے پاک فوج اور آئی ایس آئی کو حملے کا منصوبہ ساز قرار دے کر میڈیا کے ذریعے ماتم برپا کر دیا۔ الزامات کی بوچھاڑ اس قدر زوردار انداز سے کی گئی کہ پاکستان کے اندر سے بھی بعض افراد نے بھارتی الزامات کو سچ سمجھنا شروع کر دیا۔ پاکستان نے فوری طور پر بھارتی الزامات کو مسترد کرتے ہوئے دہشت گردی کی پرزو الفاظ میں مذمت کی اور بھارت کو دہشت گردوں کے خلاف تحقیقات میں ہر طرح کا تعاون کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ بھارت نے سمجھا پاکستان کی طرف سے تحقیقات میں تعاون کا بیان روایتی نوعیت کا ہے، لیکن امریکہ کی طرف سے پاکستانی تعاون کی پیشکش کو قابل تحسین قرار دیے جانے کے بعد بھارت مجبور ہو گیا کہ وہ پاکستان کی پیشکش کو قبول کرے۔ پاکستان میں بھارتی الزامات کی بنیاد پر جیش محمد کی قیادت کے خلاف مقدمہ درج کر کے اسے حفاظتی تحویل میں لیے جانے کے بعد پاکستان کی طرف سے خفیہ اداروں کے افسران پر مشتمل ایک تفتیشی ٹیم کا اعلان کر دیا گیا، جس نے بھارت میں پٹھانکوٹ ایئر بیس پہنچ کر بھارتی الزامات کی حقیقت کا جائزہ لینا تھا اور تحقیقات میں بھارت کی مدد کرنا تھی۔ پاکستان سے 5 افراد پر مشتمل تحقیقاتی ٹیم 28 مارچ 2016 کو پٹھانکوٹ پہنچی، جہاں اس نے ایئر بیس کے متاثرہ مقامات کا جائزہ لینا تھا اور دہشت گردوں سے مقابلہ کرنے والے انڈین ایئر
एयर फोर्स के सिक्योरिटी गार्ड्स से बातचीत करनी थी जो 96 घंटे तक दहशतगर्दों से मुकाबला करते रहे। उन्होंने लड़ाई के दौरान जख्मी होने वाले भारतीय फौजियों से भी मिलना था। पाकिस्तान से जाने वाली तहकीकाती टीम ने 3 रोज तक पठानकोट में क़याम किया। उन्हें न तो एयरबेस के अंदर ले जाया गया, न ही उन्हें उन अफराद तक रसाई दी गई जो 1 और 2 जनवरी की दरमियानी शब एयरबेस के दाखिली रास्ते पर सिक्योरिटी के फराइज सरंजाम दे रहे थे, दहशतगर्दों से लड़ते हुए जख्मी हुए थे। पाकिस्तानी तहकीकाती टीम को दहशतगर्दों के साथ मुकाबले में मारे गए सिक्योरिटी वालों के लवाहिकीन से भी नहीं मिलने दिया गया। इस अरसा में सिर्फ पाकिस्तान और भारत ही नहीं, पूरी दुनिया का मीडिया पाकिस्तानी तहकीकाती टीम की पठानकोट में मौजूदगी पर नजर रखे हुए था। इस अरसा में दहशतगर्दों की पठानकोट अलिफार 20 में दाखिल होने की कहानी अलबत्ता जरूर तब्दील हो गई। कहानी में लाए गए नए मोड़ के मुताबिक दहशतगर्द एयरबेस के बाहर वीरान जंगल में 5 से 6 फुट ऊंची खुद रू सरकंडों की घास में छुपते हुए एयरबेस की 13 फुट बुलंद दीवार तक पहुंचे, जहां दरख्त पर चढ़कर इसकी शाख के जरिए एक दहशतगर्द ने दीवार पर उतरकर प्लास्टिक की रस्सी के जरिए दीगर दहशतगर्दों को एयरबेस के अंदर तक पहुंचने में मदद की। ये रस्सी तहकीकात करने वालों को दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई मुकम्मल किए जाने के बाद सिक्योरिटी वालों को दीवार पर लटकी हुई मिली। तब्दील शुदा नई कहानी के मुताबिक इस दीवार को रात के वक्त रोशन रखने के लिए नस्ब सर्च लाइट्स हमले की रात अचानक खराब हो गई थी। इस दिलचस्प कहानी का दूसरा अहम पहलू यह है कि भारत आज तक पठानकोट एयरबेस पर मारे गए दहशतगर्दों की फोटो, सीसीटीवी फुटेज या उनकी शनाख्त सामने नहीं ला सका। न ही 28 मार्च 2016 को पाकिस्तान से जाने वाली 5 रुकनी तहकीकाती टीम के सामने उनके हकायक रखे गए। यही वजह है कि पाकिस्तानी तहकीकाती टीम ने पठानकोट एयरबेस पर किए गए हमले को भारत का अपना फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दिया तो अलिफ सीन के बाद भारत के मीडिया ने भी बहुत से सवालात उठा दिए और एयरबेस के अंदर चंद दहशतगर्दों की तरफ से भारतीय कमांडोज के साथ जारी रहने वाले मुकाबले को नाकाबिल यकीन करार दे दिया, जबकि भारतीय कमांडोज को फजा में गर्दिश करने वाले आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टरों की मदद भी हासिल थी। भारत के अंदर जहां इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम जारी है, अब वहीं ये आवाजें भी उठने लगी हैं कि 25 मुबर 2015 को भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की काबुल से वापसी पर लाहौर में अचानक क़याम पर भारत में फौज और खुफिया इदारे नाखुश थे। इस गैर अलानिया दौरे के बाद 6 जनवरी 2016 को पाक भारत अमन मुज़ाकरात के लिए दोनों तरफ से वफूद की मुलाकात तय हो चुकी थी, जिसे रोकने के लिए भारतीय सिक्योरिटी इदारों ने पठानकोट एयरबेस पर दहशतगर्द हमले का खेल रचाया और प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे अमन मुज़ाकरात में पेशरफ्त से नाखुश थे। लेकिन अब नरेंद्र मोदी की फाशिस्ट हुकूमत के तर्ज अमल से साबित हो रहा है कि भारत अपने हमसाया ममालिक खासकर पाकिस्तान के साथ अमन नहीं चाहता, बल्कि अपने जारहाना अज़ाइम को बरोए कार लाने का अमल जारी रखना चाहता है।